الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو نصیحتیں بیان فرمائی تھیں۔ جیسا کہ ابو ذر غفاری ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا، ان سے قریب رہنا، اور یہ کہ میں ان کو دیکھوں جو مجھ سے کم درجے کے لوگ ہیں، مال میں دولت میں، ان کو نہیں دیکھوں جو مجھ سے اوپر کے لوگ ہیں، اور یہ کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہوں اگرچہ وہ میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ مجھے اس بات کا بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ سوال نہ کروں۔ مانگنا یہ حقیقت میں زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں، سچ کہوں، اگر سامنے والے کو وہ بات کڑوی لگے۔ پھر مجھے اللہ کے نبی نے، میرے حبیب نے، میرے خلیل نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ اللہ کے بارے میں کسی کے لعنت ملامت کا خوف نہیں رکھوں، یعنی میں صحیح دین پر چل رہا ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں، جو قرآن کے دائرے میں، احادیث کے دائرے میں ہے، شریعت محمدیہ کے تحت ہے۔ اب کوئی مجھے لعنت ملامت کرتا رہے تو مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، جبکہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے اس زمین پر آپ کو ملیں گے، دین پر چلتے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ لعنت ملامت بھی کرتے ہیں، لیکن مرد مومن کی شان یہی ہے، جب دین پر چل رہا ہو، توحید پر چل رہا ہو، تقوی طہارت کے راستے پر چل رہا ہو، کسی کے لعنت ملامت کا خوف نہ کرے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ایسے لوگوں کی شان میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے، دین حنیف سے پھر جائے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور کون لوگ ہیں؟ ان کی ایک صفت یہ بھی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اسلام پر چلنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، توحید پر چلنے کے لیے کسی کی لعنت ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ ان کا مقصد تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، دین پر چلتے رہو، کسی کے لعنت ملامت کا خوف نہیں کرنا۔ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ہاں تمہارا راستہ بالکل صاف ہو، سیدھا ہو، اسلام کی طرف جا رہا ہو۔ پھر کہتے کہ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ۔ ان 7 باتوں میں جو آخری وصیت تھی، آپ کی آخری نصیحت تھی، آخری حکم تھا، مجھے میرے خلیل نے،
میرے دوست نے یہ بات بیان فرمائی اللہ کے نبی نے، اے ابو ذر غفاری کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا، فإنہن من کنز تحت العرش، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ آخری بات، آخری نصیحت جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کا مقصد یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے اس بات کا اقرار ہے اے پروردگار عالم میں نیکی نہیں کر سکتا مگر صرف تیری توفیق سے، اے اللہ میں برائی سے بچ نہیں سکتا مگر صرف تیری توفیق سے۔ بندے مومن کی شان یہ ہے، بڑے عاجزی کے ساتھ اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں اقرار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نیکی پر چل رہا ہو، راستے بازی پر چل رہا ہو، صحیح راستے پر، اس کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، یہ فخر و غرور نہیں آنی چاہیے کہ میں نے یہ کام بڑا اچھا کام کر لیا ہے، بس بلکہ اس کے دل میں یہ بات آئے پروردگار عالم یہ کام تو نے کرایا ہے، اچھا کام کرے، اس کی نسبت اللہ کے اپنی طرف نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، نہیں اللہ تو نے یہ کام کیا ہے، یہ کام مجھ سے کرایا ہے، اگر تو توفیق نہیں دیتا تو یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے۔ اور کوئی اگر برا کام ہو جائے، انسان ہے، بنی آدم ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے، اے اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، نیکی ہو تو اللہ کی طرف، غلط کام ہو جائے اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، یہ ایمانی صفات میں شامل ہے۔ اور ان کلمات کے بڑے فضائل ہیں، ایک حدیث اور بھی آتی ہے کہ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا۔ اسی لیے ہم سب جانتے ہیں روزمرہ 5 وقت اللہ کا داعی، اللہ کا مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ یہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا داعی بلا تو رہا ہے نماز کے لیے، لیکن نیکی کی توفیق مجھے ملے گی اللہ کی طرف سے، مسجد جاؤں گا تو اللہ کی توفیق سے جاؤں گا، وضو کروں گا تو اللہ کی توفیق سے کروں گا، نماز پڑھوں گا تو اللہ کی توفیق سے پڑھوں گا۔ برائی سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں جب تک کہ اللہ نہ بچا لے۔ اذان کے جواب میں یہ کہنے کا حکم دیا، اذان میں بھی اور اقامت میں بھی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے مومن جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، چاہے مسجد کے لیے نکلتا ہو، چاہے کسی کاروبار کے لیے، کام کے لیے نکلتا ہو، اور یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے،
ولا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طاقت نہیں ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت مگر صرف اللہ کے حکم سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین کرام اس کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک جواب دینے والا اللہ کا فرشتہ جواب دیتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اس کو، لقد کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، اے بندے تیری کفایت کر دی گئی، تجھے ہر برائی سے بچا لیا گیا، ہر تکلیف سے تجھے اللہ نے بچا لیا، شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی، اس میں سے آخر یہ ہے کہ میں کثرت سے یہ پڑھتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس کا عامل بنائے۔ آج ایمانی صفات کے تعلق سے کچھ اور احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بڑی پیاری باتیں ہیں آپ کی، پیاری نصیحتیں ہیں امت کے لیے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، روایت کرنے والے ابو رزین ہیں۔ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی، یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ، اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے جو احادیث گزری تھی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، یہاں یہ کہ اللہ کے نبی خود بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ تو کون سی 9 باتیں آئیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے تو یہ حکم سارے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ حکم آپ پر نازل ہوا تو آپ کے توسط سے سارے امت پر یہ حکم نازل ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، اے ہمارے پیغمبر، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، تنہائی میں ہو جب بھی، لوگوں کے سامنے ہو جب بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب ذرا یہ بتائیے ناظرین کرام، کیا دنیا کا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ یقیناً آپ اللہ سے ڈرتے تھے، بلکہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کسی کی ایمان میں کچھ کمی تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تقسیم کرنے میں آپ نے عدل انصاف سے کام نہیں لیا۔ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا دنیا میں کون عدل انصاف کرے گا؟ آپ دنیا کے سب سے بڑے عادل تھے، دنیا کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔
اس کے باوجود اللہ نے آپ کو حکم دیا، کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اے ہمارے پیغمبر آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، تنہائی میں بھی، عوام الناس کے سامنے بھی، خلوت میں، جلوت میں، جہاں کہیں بھی رہو۔ جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا ابو ذر غفاری کو، کہ اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کھیت میں ہو، باغیچہ میں ہو، بستان میں ہو، اپنے آفسوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی تمہارا کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو، اسی کا نام اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور نبی کے توسط سے امت محمدیہ کو خشیت الہی کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ آپ کے پڑوس میں جنت میں ہوگا۔ 9 باتوں میں سے پہلی بات کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا رہوں ہر حال میں۔ دوسرا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اے ہمارے پیغمبر ہمیشہ عدل و انصاف کی بات اپنے زبان سے نکالیے، آپ غصے کے عالم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اس حدیث کا تتمہ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔